دیکھیں حتمی طور پہ یہ کہنا کہ ماسٹر مائنڈز کون ہیں، پرہیپس آپ جس طرح کہہ رہے ہیں قبل از وقت ہوگا، لیکن اس کے ماسٹر مائنڈز کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کافی عرصے سے لوگوں کی ذہن سازی کی اپنی ہی فوج کے خلاف، جنہوں نے ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بہنوں میں یہ تاثر ڈالا کہ یہ جائز ہے کہ اپنی فوج کے خلاف چل پڑو اور اسی پہ پٹرول بم پھینک دو اور اسی کی ان کی گاڑیوں پہ پتھر مارو اور ان کی جو شہداء کے علامات ہیں ان کو گراؤ، ان کو جلاؤ۔ وہی ماسٹر مائنڈ ہے اس کے، آپ سب کے سامنے روزے روشن کی طرح یہاں ہے۔ The point that is to be noted is that جن لوگوں نے یہ واقعات کیے 9 مئی کو بالکل قابل مذمت ہے اور ان کو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی انشاءاللہ۔ اس سے زیادہ اہم ہے کہ یہ جو منصوبہ ساز اور سہولت کار ہیں، اگر ہماری قوم نے 9 مئی کے واقعے سے آگے بڑھنا ہے تو ان کو بے نقاب کرنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور میں پلیز یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، میں I'll come to your question، یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، پلیز یہ سمجھیں کہ ایک سانحہ 9 مئی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک اس کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کل کوئی اور سیاسی گروہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس واقعے کو دہرائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہر فرد کی جان، مال اور آبرو کے تحفظ پر ایک سوالیہ نشان رہے گا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں کہ ہم ان منصوبہ سازوں کو پہچانیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک آئسولیشن میں نہیں ہوا، اچانک نہیں ہوا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی تھی، اس کے پیچھے ایک سوچ تھی، ایک مقصد تھا، تو اسے ویکیوم میں نہیں آپ دیکھ سکتے۔ 9 مئی کے واقعے کا مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر لوگوں کو بھیجا جائے، حملہ کرایا جائے اور فوج کو اشتعال دلا کر فوج سے رد عمل لیا جائے، فوری رد عمل لیا جائے۔ کیونکہ اس سے پہلے کئی مہینوں سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی، فوجی قیادت کے خلاف، فوج کے خلاف، ان کو بھڑکایا جا رہا تھا، اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جا رہی تھی۔ تو جب وہ فوری رد عمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مذموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے چلنا تھا۔ تو یہ سمپلی پٹنگ دیٹ واز دی آبجیکٹو آف 9 مئی۔ اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جگہوں پر خواتین کو بھی منصوبہ بندی کے تحت ڈھال کے طور پہ آگے رکھا، اور یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا، کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پہ حملہ آور ہو جائے گی۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو فوج نے اس گھنونی سازش کو ناکام بنایا۔ اگر وہ فوری رد عمل، وہ جو جس طرح کا رد عمل وہ چاہتے تھے دیا جاتا پھر تو ان کی سازش کامیاب ہو جاتی، اس کو ناکام بنایا۔ تاہم یہ ضروری تھا کہ جو گیرزنز ہیں، جو فوجی تنصیبات ہیں، GHQ، جناح ہاؤس وغیرہ، ان کے جو تقدس کی، سیکیورٹی کی جہاں پہ کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کو برقرار نہیں رکھ سکے، اس میں اگر کوئی غیر ارادی کوتاہی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کا تعین کیا جائے۔